بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے مین بٹوین اینجلز اینڈ سیٹن۔ آدمی فرشتوں اور شیطان یا ابلیس کے درمیان۔ اس دنیا میں آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ دو ڈفرینٹ فورسز کے درمیان ہو جاتا ہے۔ ایک طرف اینجلز ہوتے ہیں اور دوسری طرف سیٹن۔ اس میں کسی کا بھی کوئی ایکسیپشن نہیں۔ ہر عورت، ہر مرد جو اس دنیا میں پیدا ہوا تو اس کا معاملہ ان دو کے بیچ میں ہو جاتا ہے۔ اینجل جو ہیں وہ نیکی کو انسان کو نیکی کی طرف لے جاتے ہیں اور شیطان برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس طرح سے کہ اس کے اندر ایک طرف ایگو ہے اور دوسری طرف کانشنس ہے۔ قرآن میں اس کو کہا گیا ہے نفس امارہ اور نفس لوامہ، یعنی انا اور ضمیر۔ تو ایگو جو ہے وہ شیطان کا انٹری پوائنٹ ہے اور کانشنس جو ہے وہ اینجلز کا انٹری پوائنٹ ہے۔ جب بھی کوئی سچویشن پیدا ہو اور آدمی بھڑک اٹھے، نفرت کی بولی بولے، وہ ریونج کی بولی بولے، وہ مشتعل ہو جائے، وہ کہے کہ ہمیں لیسن سکھانا ہے وغیرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے لیے اس نے دروازہ کھول دیا اپنا۔ اس کے برعکس اگر کوئی سچویشن پیدا ہو اور آدمی کیا کرے کہ اس کے اندر ماڈسٹی آئے، فارگیونیس آئے، ٹالرنس آئے، نظر انداز کرنا آئے، خیرخواہی آئے، دوسروں کی رعایت کرنا آئے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر اینجل داخل ہو گئے۔ جیسے انڈیا میں ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کا ایک جلوس نکلا۔ اب ہندو کا جلوس جو ہے وہ پہنچا ایک ایسے روڈ پر جہاں آگے مسجد تھی مثلاً۔ اب مسلمان کیا کہتے ہیں کہ مسجد کے سامنے سے جلوس نہیں جائے گا، مسجد کی برحرمتی ہوگی۔ دوسری شکل ہے کہ وہ یہ کہیں کہ روڈ جو ہے سب کی ہے، کوئی ہماری نہیں ہے، ان کو جانا ہو جدھر جانا ادھر جانے تو ان کو۔ تو اگر آپ روک ٹوک کریں تو اس کو معنی ہے کہ شیطان داخل ہو گیا آپ کے اندر۔ اگر آپ روک ٹوک نہ کریں، ان کو ویلکم کہیں کہ ٹھیک ہے تم اپنا جلوس نکالو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس کو معنی ہے کہ اینجل وہاں آ گئے۔ تو یہ دو طاقتیں ہیں جس کے بیچ میں انسان کو زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت ہی زیادہ سوچنے والی بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شیطان یا ابلیس کا رول آفینسو رول ہے، جارحانہ رول ہے۔
جبکہ اینجل کا رول صرف سپورٹیو رول ہے، تائیدی رول ہے. یہ فرق بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی کوئی سچویشن پیدا ہوئی تو شیطان تو فوراً کود پڑے گا وہ، لیکن فرشتے اس وقت آئیں گے جب آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ آپ کی دعا کو سن کر کے فرشتوں کو بھیجے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک روڈ ہے، اس روڈ پر مسلمانوں کی مسجد ہے، اب وہاں سے ہندوؤں کا جلوس گزرنا چاہتا ہے تو شیطان تو فوراً کود پڑے گا مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے کہ دیکھو ادھر سے جانے نہ پائے، یہ مسجد کی حرمتی ہے. وہاں پر بھڑکانے کے لیے شیطان اپنے آپ کود پڑے گا. فرشتے نہیں آئیں گے اپنے آپ، یاد رکھیے. فرشتے جب آئیں گے جب کہ مسلمان جب خبر سنے کہ جلوس آ رہا ہے تو مسجد میں جا کر دعا کریں تو خدایا تو فرشتوں کو بھیج دی ہمارے لیے. تب فرشتے آئیں گے تو فرشتے کیا کریں گے؟ لوگوں کے دلوں کو نرم کریں گے، ان کے اشتعال کو ختم کریں گے، ان کی نفرت کو نکالیں گے، ان کے اندر فارگیونیس لائیں گے، خیر خواہی لائیں گے، پازیٹیو تھنکنگ لائیں گے. تو شیطان کا کام ہے نگیٹو تھنکنگ پیدا کرنا، فرشتوں کا کام ہے پازیٹیو تھنکنگ پیدا کرنا. لیکن دونوں کا رول جیسا کہ میں نے عرض کیا ایسا نہیں کہ اپنے آپ. شیطان کو چھوٹ ہے آدم کے زمانے سے اور قیامت تک چھوٹ رہے گی. تو شیطان کا رول افینسو رول ہے، فرشتوں کا رول سپورٹیو رول ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا فرق ہے جس کو ہمیں جاننا چاہیے. بہت ہی زیادہ سنگین بات ہے. اور دیکھیے اب آپ جو قصہ پیش آیا جب آج انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس وقت، تو اس وقت کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا انسان کو تو اس وقت دو اور مخلوق تھی، ابلیس یعنی جنات اور دوسرے ملائکہ اینجل. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنات اور اینجل دونوں انسان کے آگے جھک جائیں. جھکنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کی عبادت کریں، نہیں، میرے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو فری ہینڈ دیں. کیونکہ انسان اس زمانے میں بسایا گیا تھا ٹیسٹ کے لیے، تو مطلب یہ تھا کہ انسان جو کرنا چاہے کرے، نہ جنات راستہ روکیں نہ ملائکہ راستہ روکیں. یہ مقصد تھا اس کا. تو ملائکہ نے تو مان لیا، لیکن جنات نے، جن کا سردار تھا ابلیس، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ انسان کو بڑائی دے دی گئی میرے مقابلے میں، اس کے آگے جھکنے کو کہا گیا، تو میں تو اس کی بڑائی کو نہیں مانتا. تو اس نے اس کو ایگو پرابلم بنا لیا. اس نے سمجھا کہ بڑا میں ہوں، انا خیر منہ، بڑا تو میں ہوں، پھر انسان کو کیوں دی گی بڑائی؟ تو ایگو پرابلم بنا لیا. ملائکہ جو تھے فرشتے، انہوں نے ایگو پرابلم نہیں بنایا. ان کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ہم مانتے ہیں. تو یاد رکھیے اسی کو شیطان چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ یہی کام کرتا رہے، اس کو فالو کر دے. اس کو شیطان نے چیلنج دیا تھا کہ میں سارے انسانوں کو بہکاؤں گا، لأغوینہم اجمعین، یعنی میں سب کو اپنے راستے پر چلاؤں گا.
یہ جو ہے لوگن ہو اجمعین، میں سب کو بہکاؤں گا، مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ سب کو میں اپنے راستے پہ چلاؤں گا. یعنی کیا راستہ؟ وہی کہ ہر چیز کو ایگو پرابلم بنانا. اس دنیا میں دیکھیے، یہ کمپٹیشن کی دنیا ہے، چیلنج کی دنیا ہے، آزادی کی دنیا ہے. یہاں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو آپ سے بڑائی مل جائے کسی اعتبار سے، کبھی کوئی چھوٹا ہو جائے، کبھی کوئی بڑا ہو جائے، کبھی کسی کے پاس زیادہ ہو جائے، کبھی کسی کے پاس کم ہو جائے. جب یہاں چیلنج کی ہے، کمپٹیشن ہے، آزادی ہے، تو یہ تو ہوگا ہی ہوگا. تو ایسے موقع پر شیطان کیا کرتا ہے؟ جس کو کچھ کم ملا، جس کو کچھ کم، کیا کچھ بھی فرق پیش آیا، تو اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے کہ دیکھو دوسرا آگے تم سے بڑھ رہا ہے. تو ڈفرینسز، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس دنیا میں ڈفرینسز ضرور پیش آئیں گے. تو ڈفرینس کے موقع پر شیطان کیا کرتا ہے؟ ایگو کو بھڑکاتا ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ ہندو کا جلوس آیا، مسجد کے سامنے سے گزرنا تھا اس کو، تو وہاں پر کیا ہے؟ ایگو پرابلم بنا لیا. مسجد ہماری مقدس جگہ ہے، ہندو کا جلوس گزرے گا تو ہماری بے حرمتی ہوگی. یہ وہی ابلیس والی نفسیات ہے. تو یہ فیملی میں ہوتا ہے، پڑوس میں ہوتا ہے، نیشنل لائف میں ہوتا ہے، انٹرنیشنل لائف میں بھی ہوتا ہے. سارے انسانوں کو شیطان کیا چاہتا ہے کہ اپنے راستے پر ڈالے. جو اس نے کیا وہی سب کا کیس وہی بنا دے. اسی لیے پوری تاریخ میں دیکھیے آدمی بار بار کیا کرتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، ایگو کلیش ہوتا ہے، ایگو پرابلم بناتے ہیں لوگ. ہر آدمی اس کو اپنے فخر کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اپنے ناز کا مسئلہ، اپنے پرائڈ کا مسئلہ، اپنے ایگو کا مسئلہ بنا بنا کر لڑتے رہتے ہیں. تو یہ بہت ہی زیادہ سیریس بات ہے جس پر ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اسی پر آدمی کے آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے. قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان سے کہا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے، فمن تبعک منہم، جو تمہاری پیروی کرے گا. یہ قرآن میں صاف صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا تو شیطان کو اور ان تمام لوگوں کو خدا جہنم میں ڈال دے گا. کتنی سخت بات ہے یہ، کتنی سخت بات ہے یہ. تو ساری تاریخ سچ پوچھے تو اسی دو کی کہانی ہے. اب دیکھیے، میں ایک اور حوالہ دینا چاہوں گا. زوراسٹرین مذہب جو ہے، جو 6 صدی یعنی یعنی قبل مسیح میں پیدا ہوا، بیفور کرسچینٹی، یعنی 6 BC. تو ان کا نظریہ کیا ہے؟ اسی چیز کو کہ یہ دو فورسز جو ہیں اس کی صحیح جو نیچر اس کا نہ سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے یہ نظریہ بنا لیا کہ دا ورلڈ از اے پرپیچول بیٹل گراؤنڈ بٹوین گڈ اینڈ ایول فورسز.
the world is a perpetual battleground between good and evil forces. یہ دنیا جو ہے مسلسل طور پر اس میں خیر اور شر کی لڑائی جاری رہتی ہے دونوں کے درمیان. اور یہ خیر و شر کیا ہیں؟ ان کی تشریح کے مطابق وہی ہے، یعنی اینجل اور سیٹن. جو اینجل اور سیٹن لڑ رہے ہیں آپس میں، اور آخر میں جیت ہوگی اینجلس کی، یعنی خیر کی، جس کو وہ لوگ کہتے ہیں یزداں اور اہرمن. تو یہ جو اصل بات تھی اس کا ایک بگڑا ہوا ورژن ہے. اس میں انسان ہدف ہے، یعنی اصل ورژن جو تھا سچائی کا، ریویلڈ ورژن، اس میں تو انسان اصل تھا، اور اینجل اور سیٹن کا رول یہ تھا کہ سیٹن اس کو بہکاتا ہے، اینجل اس کو سپورٹ دیتا ہے. لیکن یہ جو زراعسترین مذہب جو ہے اس میں انسان ہدف ہو گیا. اب گڈ اور ایول فورسز کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے کسی ان نون ریجن میں، یعنی یہ زمین پر نہیں، ہم صرف اس کا وکٹم بنتے ہیں. اس پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ میں آیا کہ اصل میں ایک بہت بڑی بات ہوئی ہے ہسٹری میں. دیکھیے، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ انبیاء، پیغمبر ہر زمانے میں بھیجے گئے، ہر بستی میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں. تو ان کی تعلیمات کہاں ہیں؟ اس وقت دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں جن میں 12 میجر ریلیجن مانے جاتے ہیں. بہت سے مذہب ہیں، اس میں سے 1 درجن میجر ریلیجن مانے جاتے ہیں. ان مذہبوں کو آپ پڑھیے تو آپ پائیں گے کہ پیغمبروں کے ذریعے جو سچائی آئی تھی اسی کا یہ بگڑا ہوا ورژن ہے. بگڑا ہوا ورژن کے بجائے میں زیادہ صحیح لفظ یہ ہوگا کہ وہ ہے فلسفائزڈ ورژن آف اوریجنل ریلیجن. پیغمبروں کے ذریعے جو مذہب آئے تھے تو اسی کا فلسفائزڈ یہ فارم ہے، فلسفائزڈ ورژن آف اوریجنل ریلیجن. تو دیکھیے کیا ہوا. پچھلے زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا. آج کل جیسے ہے کہ آج کل آپ قرآن چھپا ہوا ہر جگہ موجود ہے. تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا نہیں تھا، یاد پر سب بات چلتی تھی، اور غلبہ پوری تاریخ میں آپ جانتے ہیں کہ مشرکوں کا رہا ہے. تو پیغمبروں کا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو صحیح دین جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ بھیجا، کتاب بھیجی، الہام کیا ان کو. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی تعلیمات کو انسانی سوچ میں نے غلط شکل دے دیا. اسی کو قرآن میں مضاحات کہا گیا ہے. مضاحات کیا؟ مضاحات یہی ہے کہ فلسفائز ورژن تیار کر لیا اس کا. انسان کا جو طریقہ فکر ہے سچائیوں کے بارے میں اسی کو فلاسفی کہا جاتا ہے. تو قرآن جو ہے واحد کتاب، ایک ہی کتاب ہے جو پرزرو ہے. آج صبح میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ایک مسلمان کا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کو فخر ہے کہ ان کی کتاب جو ہے محفوظ کتاب ہے. یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات ہے.
یہ کہنا کہ فخر کی بات ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک واقعہ ہے کہ قرآن ریزرو ہے اسی طرح جس طرح سے وہ اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تھا. تو پچھلی کتابوں کے ساتھ کیا ہوا؟ مزاحات کا معاملہ ہوا، یعنی ان کی اصل تعلیم محفوظ نہ رہ سکی. انسان نے اپنے زمانے کے علوم کے ساتھ ان کو ملا کر کے خود ساختہ ورژن بنایا، کیونکہ فلاسفی جو تھی وہی سچائی کی ڈسپلن تھی. سائنس جو ہے وہ اس کا سبجیکٹ ہے میٹر، مٹیریل ورلڈ، اور جو سچائی ہے اس کا سبجیکٹ ہے فلاسفی. تو اس زمانے کی جو فلاسفی تھی اسی کی زبان میں انہوں نے مذہبوں کو ڈھالا. تو ہر مذہب، سچی بات یہ ہے کہ ہر مذہب اسلام کے سوا جو بھی مذہب ہیں وہ سب فلسفائزڈ ورژن آف اوریجنل ریلیجن ہے. تو اس کی ایک مثال میں نے یہ دی آپ کو، اینجلز اور سیٹن کا جو تصور ہے اس کو زراسٹرین میں کیا بنا دیا کہ دا ورلڈ از اے پرپیچول بیٹل گراؤنڈ بٹوین گڈ اینڈ ایول فورسز. یہ بنا دیا اس کو، اہرمن اور یزداں کی لڑائی بنا دیا. ایسے ہی دیکھیے جو مونزم ہے، مونزم یا ادویت واد یا وحدت وجود کیا ہے؟ وہ فلسفائزڈ ورژن ہے. اصل مذہب میں بتایا گیا تھا کہ انسان دعاؤں کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا ہے، سجدے کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا ہے. قریب معنی یہ نہیں کہ فزیکل سینس میں قریب، یعنی احساس کے اعتبار سے قریب، نفسیات کے اعتبار سے قریب. فزیکل سینس میں خدا الگ ہے، انسان الگ ہے. تو اس حسیاتی قربت کو، اس نفسیاتی قربت کو انہوں نے کیا کیا؟ وحدت وجود بنا دیا. اس سے وحدت وجود کا نظریہ بنا، اس کو ادویت واد کہا جاتا ہے یا مونزم کہا جاتا ہے. تو یہ مونزم کیا ہے؟ مونزم جو ہے فلسفائزڈ ورژن ہے توحید کا. پیغمبروں نے توحید کا عقیدہ دیا تھا، توحید کا عقیدہ. انہوں نے وحدت وجود کا عقیدہ نہیں دیا تھا. توحید کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی اپنی مستقل ہستی ہے ہم سے الگ، انسان کی مستقل ہستی ہے خدا سے الگ. تو دو الگ الگ اینٹیٹی ہیں، اس کو توحید کہا جاتا ہے. لیکن بعد کے زمانے میں اس کو فلسفائز کرتے کرتے کیا کر دیا گیا کہ خدا اور انسان کو ایک کر دیا گیا. یہاں تک کہ جو اس میں ایکٹریمسٹ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ سو دیر از نو ڈفرینس بٹوین جی او ڈی اینڈ ڈی او جی. اس قسم کی لو باتیں بھی پیدا ہو گئی. یہ ایک شخص کا قول ہے، یہ مانند کو ماننے والے کا، جو غالب ماننے والا ہے، ایکسٹریمسٹ. دیر از نو ڈفرنس بٹوین ڈی او جی اینڈ جی او ڈی. یہ ہے مورزم. تو توحید کو فلسفائز کر کے اس کو بنا دیا گیا وحدت وجود یا ادویت واد یا مورزم. یہ ہے فلسفائزڈ ورژن آف اوریجنل ٹیچنگ. ایسے دیکھیے پنرجنم کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی فلسفائز ورژن ہے آخرت کا. آخرت کا جو عقیدہ ہے اسی کو فلسفائز کیا گیا تو اس کو پنرجنم بنا دیا گیا، اس کو پنرجنم بنا دیا گیا. جو اصل تعلیم تھی پیغمبروں کی اس کے مطابق یہ تھا کہ انسان موت سے پہلے اس دنیا میں کچھ دن رہتا ہے، پھر موت کے بعد ایک اور دنیا میں چلا جاتا ہے. آج کی دنیا عمل کی دنیا ہے،
موت کے بعد کی دنیا جو ہے وہ عمل کا انجام پانے کی دنیا ہے. یہ ہے آخرت کا عقیدہ. اس کو فلسفائز کر کے پنرجنم بنا دیا گیا، سائیکل آف برتھ. تو یہ ہر مذہب کی جتنی بھی تعلیمات تھیں سب کے ساتھ یہی ہوا ہے بعد کے زمانے میں. خود کرسچینٹی جو ہے اس میں بھی یہی ہوا. ٹرینٹی ہے. ٹرینٹی کیا ہے؟ ٹرینٹی جو ہے یعنی 3 in 1 1 in 3. یہ کیا ہے؟ یہ گریک فلاسفی میں ایک کانسیپٹ تھا کہ سچائی کو وہ 3 میں تصور کرتے تھے. 3 اقنوم تھے ان کے ہاں، اسی پر ڈھال دیا انہوں نے کرسچن عقیدے کو اور ٹرینٹی بنا لیا. تو ٹرینٹی از اے فلسفائز ورژن آف کرائسٹ ٹیچنگ. حضرت مسیح نے کی جو تعلیم تھی وہ وہی تھی جو ہر نبی کی تعلیم تھی، توحید کی تعلیم. حضرت مسیح کی تعلیم کو الگ تعلیم نہیں تھی. ہر نبی توحید ہر نبی نے توحید کی تعلیم دی. وہی توحید کی تعلیم حضرت مسیح نے بھی دی، لیکن اس کو فلسفائز کر کے ٹرینٹی بنا دیا گیا. یہ سارے ہی مذہبوں کے ساتھ یہ ہوا. آخر کار اللہ تعالیٰ نے یہ آخری نبی کو بھیجا اور اس کے ساتھ ایک ٹیم پیدا کی جس کو ہم صحابہ کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط ٹیم کی مدد سے قرآن کو محفوظ کیا، اسی کے ساتھ سنت اور حدیث بھی محفوظ ہو گئی. تو آج اسلام کی شکل میں، اسلامک اسکرپچرز کی شکل میں ہمارے پاس ایک پریزروڈ ورژن آف ڈیوائن ٹروتھ ہے، جبکہ اور سب جتنے بھی ہیں وہ فلسفائز ورژن آف ڈیوائن ٹروتھ ہے. یہ فرق ہے. تو اس کو بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ آدمی کو سوچنا چاہیے، وہ نہایت آسانی سے ادھر سے ادھر ہو جائے گا. وہ سمجھے گا کہ میں مذہب کو لیے ہوئے ہوں، حالانکہ وہ ایک بگڑے ہوئے مذہب کو لیے ہوئے ہوگا. اسی بگڑے ہوئے مذہب کو کہہ رہا ہوں میں کہ فلسفائز ورژن آف ریلیجن. تو اس بات کو بہت زیادہ میں خود بہت دنوں کے بعد سمجھ پایا، کیونکہ میں بچپن سے میرے اندر سچائی کی تلاش تھی. میں نے ہر مذہب کو پڑھا. بہت دنوں کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ مذہب کا بگاڑ ہے کیا، وضاحت ہے کیا، اور مذہب میں جو جو چینجز آئے وہ ہیں کیا. تو وہ یہی تھے کہ قدیم زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ فلاسفی جو ہے کوئن آف ورڈ مانی جاتی تھی. فلاسفی کا بہت بڑا دبدبہ تھا. یعنی فزیکل سائنسز جو نیوٹن کے بعد پیدا ہوئیں اس کے بعد تو سائنس کا دبدبہ ہو گیا، لیکن نیوٹن سے پہلے جو دور ہے اس میں فلاسفی کا دبدبہ تھا. فلاسفر جو تھے وہ سب سے بڑے مانے جاتے تھے. سوکریٹیز، پلیٹو، ارسطاٹل، یہ سب ٹاپ کے لوگ مانے جاتے تھے. یہ سب فلاسفرز تھے. نیوٹن سے پہلے کا دور جو ہے، نیوٹن کے بعد فلاسفی کو ڈاؤن فال ہوا. تو چونکہ اس زمانے میں فلاسفی کا عروج تھا، فلاسفی کا دبدبہ تھا، فلاسفی میں جو بات کہہ دیا بڑی مانی جاتی تھی. تو جب پیغمبر کی اصل تعلیم محفوظ نہ رہی تو لوگوں نے جو تعلیم تھی ان کے پاس اس کو فلسفے میں ڈال لیا. کیونکہ آج آج آپ کے پاس قرآن چھپا ہوا موجود ہے، اس وقت تو نہیں تھا. خدا کی کتاب اس طرح موجود نہیں ہوتی تھی. وہ تو زبانی روایت تھی، بس میموری میں تھا لوگوں کے. پہلے زمانے میں نہ قلم کاغذ ہوا کرتا تھا، نہ کتاب ہوا کرتی تھی.
اب یہ تو سب ہوا ہے جب کہ پرنٹنگ پریس کا زمانہ آ گیا. تو قرآن جو ہے پہلے لکھا گیا ہاتھ سے، اس کو محفوظ رکھا گیا. ہوتے ہوتے جب پرنٹنگ پریس زمانہ آیا تو اب چھاپ چھاپ کر کے اس کو اب ساری دنیا میں پھیلا دیا گیا. تو تمام مورخین یہ مانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی کا بالکل ہو بہو نسخہ ہے، پرزروڈ ورژن ہے. تو تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک ریویلڈ بک اس طرح سے محفوظ ہو گئی. اس سے پہلے کبھی کوئی ریویلڈ بک محفوظ نہیں ہوتی تھی. محفوظ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہی مطلب ہے کہ لوگ اس کو فلاسفی میں ڈھال لیتے تھے، فلاسفی میں ڈھال لیتے تھے. وہ انہوں نے توحید کو مانند بنا دیا، انہوں نے آخرت کو پنرجنم بنا دیا، انہوں نے اینجل اور شیطان کے کانسیپٹ کو یزداں اور اہنمن بنا دیا. ایسے ہی توحید کو ٹرینٹی بنا دیا. یہ سب کیا ہے؟ فلسفائز ورژن آف اوریجنل ریلیجن ہے یہ سب. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس قیاس سے نکالا، اس ڈارکنیس سے نکالا اور قرآن کو محفوظ کر دیا، اور یہ فرض قرار دیا کہ قرآن پر لوگ غور کریں. لِیَدَّبَّرُوا آیاتِہ، قرآن پر غور کر کے سچائی کو دریافت کرو، قرآن پر غور کر کے سچائی کو دریافت کرو. پھر سال کا ایک مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ کو شہر القرآن بنا دیا کہ سال کے ایک مہینے میں تو تم کو قرآن ہی پر غور و فکر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس سال بھر ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، سال بھر ہمیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، نمازوں کے اندر، نمازوں کے باہر. لیکن خاص طور پر جو رمضان کا مہینہ ہے، جب کہ قرآن اتارا گیا تھا، یعنی قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، تو اترنے کا آغاز، یعنی سارا قرآن اکٹھے نہیں اترا تھا، اترنے کا آغاز جو ہے وہ رمضان میں ہوا، رمضان میں ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں اکٹھے سارا قرآن نہیں اترا تھا. قرآن تو مجموعی طور پر 23 سال کے اندر اترا، جس کو کہتے ہیں نجمن نجمن، یعنی موقع موقع کے لحاظ سے پھر ان کو کمپائل کیا گیا. لیکن اترنا شروع ہوا تھا رمضان کے مہینے میں 610 عیسوی میں. تو اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا کہ سال کا یہ جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں تم خصوصیت کے ساتھ قرآن پر غور کرو، تاکہ جو سچائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے پریزرو حالت موجود ہے، پریزرو محفوظ حالت میں، اس کو تم جانو. دیکھیے ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن کوئی مینول بک نہیں ہے. مینول بک میں غور فکر نہیں کرنا پڑتا. مینول بک جو ہوتی ہے اس میں چیزیں جو ہیں گنتیوں میں، عدد میں لکھی رہتی ہیں. جسے اس میں لکھا رہے کہ آدمی کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں 5 انگلی ہوتی ہے، دوسرے میں 5 انگلی ہوتی ہے، دونوں کو ملا کر 10 انگلی ہوتی ہے، فرض کے لکھا ہوا ہے. اس میں غور کرنا کیا ہے؟ یہ تو بس پڑھ لیے اور جان لیجیے، یہ تو پڑھ لیجیے اور جان لیجیے. لیکن غور کرنا جو ہے اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر جو اور گہرے معنی ہیں اس کو پہنچیں، آپ اس تک پہنچیں. جیسے مثال کے طور پر آپ غور کریں اور سوچیں کہ دیکھیے
10 10 انگلی ہاتھ میں بھی ہے، دونوں ہاتھ ملا کر کے، اور 10 انگلی پاؤں میں بھی ہے۔ ہاتھ کی انگلی بڑی بڑی ہوتی ہے، پاؤں کی انگلی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے۔ اگر اس کا الٹا ہوتا کہ پاؤں کی انگلی بڑی بڑی ہوتی، ہاتھ کی انگلی چھوٹی چھوٹی ہوتی، زندگی کتنی مصیبت ہوتی۔ نہ پاؤں ٹھیک سے کام کرتا، نہ ہاتھ ٹھیک سے کام کرتا۔ چھوٹی چھوٹی انگلی ہاتھ کے لیے مصیبت، بڑی انگلی پاؤں کے لیے مصیبت۔ اب اس میں سوچیں، آپ سوچیں آپ کو کیا ہوگا۔ آپ دریافت کریں گے خالق جو ہے، خالق وہ بہت ہی زبردست اس کی ڈیزائن کیا ہے اس نے۔ صبرکم فاحسن صورکم جو کہا گیا ہے، وہ اس کو آپ دریافت کریں گے کہ بہترین ڈیزائن کے ساتھ انسان کو بنایا۔ تو ایک ہے صرف گنتی کو جاننا، ایک ہے گنتی کے پیچھے حقیقت کو جاننا۔ تدبر اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ حقیقت کو جانیں، حقیقت کو جانیں۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن کے لیے کہا گیا ہے قرآن کی تلاوت کرو، نمازوں میں زیادہ قرآن پڑھو، مختلف طریقے سے۔ وہ سب قرآن کو تدبری کرنے کے لیے ہے، وہ صرف دہرانے کے لیے نہیں ہے۔ اب جو نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو یہ نہیں کہ سب دوہرا دیا جائے، کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے، نہیں، ختم کرنا نہیں ہے، اس کو تدبر کرنا ہے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی جو ہے بہت تیز تیز قرآن پڑھتا ہے اور زیادہ ختم کر دیتا ہے، تو کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اولئک قرؤ ولم یقرؤ، انہوں نے پڑھا مگر نہیں پڑھا۔ اس معنی کہ فرفر پڑھ کر ختم کرنا یہ ہے نہ پڑھنا۔ اولئک قرؤ ولم یقرؤ، انہوں نے پڑھا مگر نہیں پڑھا، کیونکہ انہوں نے تدبر تو کیا نہیں، غور فکر تو کیا نہیں، کنٹمپلیشن تو کیا نہیں۔ اس لیے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے کا حکم ہوا ہے، تو یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں کہ پڑھیے اور ثواب لیجیے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے رمضان میں پڑھو، یہ ثواب کی بات نہیں ہے۔ یہ بات ہے اپنے ذہن کو، یعنی ذہنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی بات ہے یہ۔ دیکھیے یہ بھی بہت بڑی فیلیسی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم قرآن پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ بالکل خود ساختہ بات ہے، خود ساختہ بات ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، اسے پڑھو گے تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ خود سے بنائی ہوئی بات ہے، ایک رواجی بات ہے۔ یہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے گہری معنی جو ہے، اس کی ڈیپر میننگ جو ہے، وہ غور فکر سے سمجھ میں آتی ہے، تدبر سے سمجھ میں آتی ہے، ورنہ سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ اگر سوچیں نہیں، غور نہ کریں تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس وجہ سے کانسنٹریٹ کرنا، غور فکر کرنا، سوچنا، یہ رمضان میں اس کی تعلیم دی گئی کہ ایسا کرو۔ تو چونکہ ایک ہسٹوریکل تعلق تھا رمضان کا قرآن سے، کہ قرآن جو ہے وہ اتارا گیا رمضان کے مہینے میں، ایک ہسٹوریکل تعلق کی بات ہے یہ۔ اس ہسٹوریکل تعلق کے بنا پر یہ کہا گیا کہ اس مہینے میں خصوصیت سے قرآن کے اوپر تدبر کرو تاکہ اس معنی کو سمجھو۔ مثلاً دیکھیے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سوچنا کیا ہے اس کو مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی آیت ہے، اور یہ آیت قرآن میں 114 بار آئی ہے۔ تو اس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔
ان دا نیم آف گاڈ دا موسٹ مرسیفل، دا موسٹ کمپیشنیٹ. لفظی ترجمہ تو یہی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ پانی اٹھایا گلاس کا پینے کے لیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا. کپڑا پہننے کے لیے اٹھایا، کپڑا پہننے کے لیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کپڑا اٹھایا. گاڑی میں بیٹھنے کے لیے قدم رکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا. یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پر غور کیجیے تو ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آئے گی. وہ کیا ہے کہ جس دنیا میں آپ داخل ہو رہے ہیں، جب کوئی نیا کام، حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی نیا کام کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. تو جب بھی آپ دنیا میں کوئی نیا کام کر رہے ہیں، کوئی نیا اقدام کرنے جا رہے ہیں، کوئی نیا سفر کرنے جا رہے ہیں، تو جب آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے اپنے ذہن کو یاد دلایا، ایکٹیویٹ کیا کہ یہ دنیا جو ہے ایسے خدا کی بنائی ہوئی ہے جو رحمان الرحیم ہے، رحمت والا ہے، مہربانی والا ہے، بلیسنگ والا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک ہوپ پیدا ہوگا کہ میں ایک اس دنیا میں داخل ہو رہا ہوں جس کے متعلق ان ایڈوانس میں سمجھ سکتا ہوں کہ مجھ سے رحمت کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ، مواقع کھلیں گے میرے لیے ان ایڈوانس، پیشگی طور پر. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو ایک ایسا فارمولہ قرآن نے دے دیا کہ جب تم کوئی کام کرو تو تم یقین کے ساتھ کر سکتے ہو کام، کہ تم کامیابی یقینی ہے، کامیابی یقینی ہے. کیوں؟ ایک ایسی دنیا میں تم نے اپنا کام شروع کیا ہے جو جس میں رحمتوں کا معاملہ کیا گیا ہے انسان کے ساتھ. لیکن دوسری بات یہ بھی، دوسری طرف قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. ایسا نہیں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ چھلانگ لگا دیں سمندر میں تو آپ ڈوبیں گے نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. یعنی دیکھیے اس دنیا میں معاملات جو ہے اس میں 50-50 کا معاملہ ہوتا ہے. 50% انسان کا دخل، 50% اللہ تعالیٰ کا دخل. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ تم ایک رحمان الرحیم کی دنیا میں داخل ہو رہے ہو، تو اس سے یقین آتا ہے آپ کے اندر. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو عقل کو استعمال کرنا ہے. آپ اگر نادانی کی چھلانگ لگائیں، مثلا گاڑی میں بیٹھے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے، اس کے بعد کیا کہ ادھر ادھر دوڑائیں، مثلا خواہ اوورٹیک کریں، ہر وقت تیز دوڑائیں، آپ ریل لائن کا خیال نہ کریں تو آپ ٹکر ہو جائے گی، آپ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ کے اندر یقین پیدا کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے، یو ہیو ٹو فالو دا لا آف نیچر. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ میں اپنے اونٹ کو بال باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں کہ اونٹ کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں. تو آپ نے فرمایا ایک اللہ فتوکل، اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. تو اس آیت میں جو ہم کو غذا ملتی ہے یقین کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کریں اور پھر دنیا میں ہمیں بلیسنگ کے پھول ملتے رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اپنی عقل کو ہمیں استعمال کرنا پڑے گا اور ہم کو وژڈم کے ساتھ چلنا پڑے گا، بصیرت کے ساتھ چلنا پڑے گا. مثلاً یہ کہ آپ اشتہار سے بچنا ہوگا. مثلاً یہ کہ آپ کو
ایگو سے بچنا ہوگا. بس یہ کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بس اپنی عقل دوڑائیں اور نہ کسی سے مشورہ کریں، نہ کسی ڈسکشن کریں، نہ جو حالات ہیں ان کا کوئی آپ جائزہ لیں. تو پورا قرآن اس طرح سے آپ کو زندگی کا ایک لیسن دیتا ہے. ہدی للعالمین، یعنی قرآن اترے اسی لیے کہ آپ کو گائیڈنس دے. تو اللہ تعالیٰ نے جب پہلا انسان بنایا اس وقت سے ہدایت بھیجنا شروع کیا آپ نے. لیکن پچھلی ہدایتیں جو آئی تھیں وہ پرنٹنگ پریس سے پہلے کے زمانے میں آئیں. اس زمانے میں جب کہ دنیا میں کاغذ نہیں تھا، پرنٹنگ پریس نہیں تھا، اس وجہ سے ان کو محفوظ نہیں رکھا سکا. پچھلے نبیوں کے ساتھ آدمی بھی زیادہ اکٹھا نہیں ہوئے، کم آدمی ملے پچھلے نبیوں کو. تو بہت جلد لوگوں نے اس کا یعنی اس نے تبدیلی پیدا کر دی، اور زمانے کے خیالات جو تھے اس کو لے کر کے اس کا ایک ورژن تیار کر لیا، جس کو میں کہتا ہوں کہ فلسفائز ورژن آف دی اوریجنل ریلیجن. لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ خدا کی ہدایت کو محفوظ کر دیا جائے. تو یہ قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ وہ محفوظ کتاب ہے. یہ بطور فخر کے نہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ آج ہی میں نے پڑھا ایک آرٹیکل میں، اس میں یہ تھا کہ مسلمانوں کا فخر ہے کہ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے. یعنی ایک سچی بات کو غلط اندازے کہنا، ایک سچی بات کو غلط زبان میں کہنا. یہ تو سچی بات ہے، قرآن محفوظ کتاب ہے، لیکن یہ باطل ہے کہ قرآن جو ہے فخر کی کتاب ہے ہمارے لیے. یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے. یہ نہیں کہ ہمارے فخر ہے کہ قرآن محفوظ کتاب ہے. تو محفوظ کس لیے کیا گیا؟ اس لیے نہیں کہ کوئی صرف طاق پر رکھا رہے، لائبریری میں رکھا رہے، چھپ کر کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھا رہے. نہیں، اس لیے کہ انسان بار بار سوچے، اس پر بار بار سوچے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں سوچنے سے کیا فرق پڑتا ہے. مسلمان اکثر شکایت کرتے ہیں یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ سازش ہو رہی ہے، یہ پرابلم ہمارے کریٹ کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، سوچیں گے، تو قرآن میں لکھا ہوا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے پیدا کیا مشقتوں میں، ہارڈ شپ میں. اب اس کو پڑھ کے جب آپ سوچیں گے تو آپ سوچیں گے ہارڈ شپ تو پارٹ آف نیچر ہے. اس کے بعد چیخنے چلانے سے کیا فائدہ؟ چیخنے چلانے سے کیا فائدہ؟ زندگی میں لازماً ایسا ہوگا کہ کبد پیش آئے گا، مشکلیں پیش آئیں گی، پرابلم پیش آئیں گے، ہارڈ شپ پیش آئیں گے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف ہارڈ شپ مینجمنٹ. یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف پرابلم مینجمنٹ. یہ جو چیخنا چلانا ہوتا ہے، جو پروٹیسٹ کرتے ہیں مسلمان، جو کمپلین کرتے ہیں، یہ سب بالکل بے معنی بات ہے، میننگ لیس باتیں. کیوں قرآن کو پڑھتے نہیں؟ پڑھتے ہیں صرف ثواب کے لیے، صرف ثواب کے لیے. حالانکہ قرآن ہے اس لیے کہ اس پر آپ غور فکر کریں. آج کل رواج ہے کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے چند دن میں قرآن کو ختم کر ڈالیں گے، بس اسے فارغ ہو گئے، اب کچھ نہیں.
یہ مقصد ہی نہیں ہے. کے طریقے سے آپ چند دن میں قرآن کو ختم کر لیں تراویح میں، اور پھر مہینے پر آپ فارغ رہیں. نہیں، پورے مہینے میں سوچنا ہے، پورے مہینے میں تدبر کرنا ہے. اور آخر میں جو اعتکاف ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ بالکل ہی اپنے کو ڈیڈیکیٹ کر کے قرآن کو پر غور فکر کریں. صرف پڑھنا نہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں وہی صرف پڑھتے ہیں. کئی لوگ جو قرآن کو بہت باقاعدہ روزانہ تلاوت کرتے ہیں، روزانہ تلاوت کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، اسے میں پوچھتا ہوں کہ آپ قرآن باقاعدہ پڑھتے روزانہ، یہ بتائیے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا سینٹرل تھیم قرآن کی کیا ہے؟ کم از کم میرے تجربے میں تو کوئی بتا نہیں سکا. ایسے لوگ بہت ملے مجھے جنہوں نے کہا کہ میں باقاعدہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. میں جب ان سے پوچھتا ہوں میں کہ بتائیے قرآن کی سینٹرل تھیم کیا ہے، تو کوئی بتا نہیں پاتا. تو خود میں بھی قرآن بچپن سے پڑھتا رہا ہوں، ہمیشہ میں یہ سوچتا رہا کہ قرآن کی سینٹرل تھیم کیا ہے. تو سوچتے جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے. اب دعا کرتا تھا کہ قرآن کی سینٹرل تھیم ہے کریشن پلان آف گاڈ سے دنیا کو باخبر کرنا. یہ سینٹرل تھیم. جس خالق نے انسان کو بنایا، جس خالق نے یہ دنیا بنائی، تو جس خالق نے انسان کو دنیا میں، جس خالق نے انسان کو پیدا کر کے دنیا میں رکھا، تو کس نے رکھا؟ کیا مقصد ہے اس دنیا میں ہمیں آباد کرنے کا؟ یعنی خدا کا تخلیقی منصوبہ. تو یہ میں مسلسل بہت دنوں تک قرآن پڑھتے یہ میں سمجھ پایا کہ قرآن کا مقصد ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے تخلیقی منصوبہ سے باخبر کرنا. یعنی کریشن پلان آف گاڈ کیا ہے اس سے باخبر کرنا. یہ مجھ پہ کھلا اس آیت سے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ آیت جو ہے سورہ الملک میں ہے. بہت دنوں تک مطالعہ کرتے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں سورہ پڑھ رہا تھا تو یہ آیت جب سامنے آئی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ سورہ الملک کے شروع میں ہے. تو اس سے مجھے ایک دریافت ہو گئی، کہ قرآن جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا جو تخلیقی منصوبہ ہے اس سے انسان کو باخبر کرنا، تاکہ انسان اس دنیا میں صحیح ڈھنگ سے جیے، تاکہ انسان اس دنیا میں ہر اس طریقے کو چھوڑے جو اس کے لیے تباہ کن ہے، اور صحیح صراط مستقیم کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے پہنچے تو اللہ اس کو قبول کرے کہ تم نے میری ہدایت کو فالو کیا، اب تم کو یہاں پر ریوارڈ دوں گا. لیکن یہ بات مجھے خود ڈسکور کرنی پڑی. کتنے سارے لوگ جو قرآن کو بہت پابندی سے پڑھتے ہیں وہ مجھے بتا نہیں سکے، کیونکہ وہ بس ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، بس. خود رمضان میں آپ دیکھیں کسی کو جا کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا مسجدوں میں، اب پوچھے اس سے تو قرآن کیوں پڑھتے ہو، تو وہی کہے گا کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو جو لوگ قرآن کو پڑھیں ثواب کے لیے،
تو آپ غور کیجیے کہ ان کی گہرے معنی تک کیسے پہنچیں گے وہ. جو ڈیپر میننگ ہے، ڈیپر میننگ تو آپ کو ملے گی غور کرنے سے، سوچنے سے. بہت سوچنا پڑتا ہے تب کوئی گہری معنی، تب کوئی گہری بات سامنے آتی ہے. آج صبح میرے پاس ایک ٹیلیفون آیا بمبئی سے. محبوب بھائی وہاں پر ہیں ایک، محبوب بھائی کا. تو وہاں پر ایک سینئر آدمی تھے، فلمی لائن کے آدمی تھے وہ. تو ان سے ٹیلی فون پر انہوں نے بات کی اور کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کافی محنت کر کے ان کو وہ ملا، اپائنٹمنٹ ملا. آج کا آج کی بات ہے یہ بالکل. آج جو ہے صبح کا اپائنٹمنٹ دیا انہوں نے کہ آپ اتوار کی صبح کو آئیے. آج ہے 14 اگست. تو وہ قرآن ان کو دینا چاہتے تھے. ہمارے یہاں جو قرآن چھپا ہے اس کو وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو ان کو قرآن دینے کے لیے وہ اپائنٹمنٹ لیا انہوں نے. تو آج صبح جب وہ پہنچے تو اچانک دیکھا کہ وہاں بڑا ہجوم ہے. پوچھا تو معلوم ہوا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا. یعنی آج ہی صبح کو انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا. تو ان کے بیٹے باہر آئے. ان کے بیٹے نے کہا کہ ابھی 2 گھنٹے پہلے ان کا دیہانت ہو چکا ہے. تو آئیے اندر آئیے، آپ ان کا درشن کر لیجیے. ان کی باڈی لٹائی ہوئی تھی اندر. یہ ممبئی کے ایک بڑے آدمی کا قصہ ہے. یہ فلمی دنیا کے مشہور وہ آدمی تھے وہ. تو اندر وہ گئے، ان کا باڈی لٹایا ہوا تھا. وہاں بہت ہی عجیب احساس کے ساتھ ان کو دیکھتے رہے کہ یہ وہ انسان جس سے میں ملنے کے لیے آیا تھا اور خدا کی کتاب دینے کے لیے آیا تھا، صرف 2 گھنٹے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے تھے، کیا مقصد تھا آپ کا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں یہ قرآن دینے کے لیے آیا تھا. نکالا انہوں نے. تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے مجھے دے دیجیے، میں پڑھوں گا، میں پڑھوں گی. وہ تو دنیا سے چلے گئے. تو یہ آج صبح کا واقعہ جو مجھے ٹیلی فون میں بتایا گیا. تو ہم لوگ جو ہے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سوچنا چاہیے کہ کب وقت آ جائے، کب وقت آ جائے. خود ہمارے پڑھنے کے لیے جو وقت ہے وہ بھی نہ رہے، دوسروں تک قرآن جو پہنچانا ہے وہ بھی نہ رہے وقت. اپنے پڑھنے کے وقت ختم ہو جائے گا، موت آ جائے گی. تو دوسروں کو دینے کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، اب موت آ جائے گی. تو یہ صبح کو مجھے ٹیلی فون ملا تو میں نے سوچا کہ وقت بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے. پہلی فرصت میں ہمیں قرآن کو پڑھ ڈالنا ہے. پہلی فرصت میں ہمیں قرآن کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے. یہ ہمارا یعنی آج کا سبق. جب انہوں نے بتایا کہ میں پہنچا تو صرف 2 گھنٹے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا. وہ ٹاپ کے آدمی تھے بمبئی کے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم موت سے پہلے اللہ کے کتاب کو سمجھ لیں تاکہ اللہ کے سامنے ہمیں سرخروئی حاصل ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.